یہ منافقوں کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد کہتے کہ اگر وہ تم سے سیکھ کر تم جیسے ہی ہو جائیں بلکہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ سے تم سے بھی بڑھ جائیں، یا خدا تعالیٰ کے سامنے ان کی حجت اور دلیل قائم ہو جائے، یعنی خود تمہاری کتابوں سے وہ تمہیں الزام نہ دینے لگیں اور تم پر ہی تمہاری ہی دلیلیں نہ قائم کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو فضل تو خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، سب کام اسی کے قبضے میں ہے، وہی دینے والا لینے والا ہے، جسے چاہے ایمان، علم اور عمل اور فضل کی دولت سے مالا مال کر دے، جسے چاہے راہ حق سے اندھا اور کلمہ اسلام سے بہرا اور صحیح سمجھ سے محروم کر دے۔ اس کے سب کام حکمت ہی سے ہوتے ہیں، وہ وسعت اور علم والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، بڑے فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، بے حد اور بے پایاں احسانات تم پر کیے ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، بہت ہی کامل اور ہر حیثیت سے پوری شریعت اس نے تمہیں دی۔ آیت نمبر آپ دیکھیے 75، تو اس میں بھی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ طَعْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ طَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ بعض اہل کتاب لوگ کا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں خزانے کا امین بنا دو تو وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی امانت دے دو تو تجھے ادا نہ کریں، ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے۔ آپ دیکھیے یہ ایک نیچر ہے، خصلت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ایماندار نہیں ہوتے، جو وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، یعنی کہ اتنا غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے، جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کا حق کاٹ لینے کا بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اتنی گمراہی آ گئی تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے جان بوجھ کر حق بات نہ بتانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیہ کرتا ہے، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ان میں بعض تو امانت دار ہیں، بعض بڑے خائن ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کے خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جوں کا توں حوالے کر دیں، چھوٹی موٹی چیز میں وہ بدنیتی کیسے کریں گے، اور بعض ایسے بدنیت ہیں کہ 1 دینار بھی واپس نہ دیں گے۔ اگر ان کے سر ہو جاؤ تو تقاضا برابر جاری رکھو، حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل آئے، ورنہ وہ بھی ہضم کر جائیں۔ جب 1 دینار پر بدنیتی ہے تو بڑی رقم کیوں چھوڑنے لگے؟ لفظ قنطار کی پوری تفسیر سورت کے اول میں ہی بیان ہو چکی ہے، اور دینار تو مشہور ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار، آتش دوزخ۔ اس موقع پر اس حدیث کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے، اور کتاب الکفالہ میں کفالتہ ہے یا کفالہ لکھا ہے، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں بھی پوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کہا خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا میں ضمانت بھی خدا تعالیٰ ہی کو دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا، اس وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی۔ وہ اپنے طریق سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے نبٹ گیا تو دریا کنارے ہی کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا، پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا خدایا تو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض دیے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی دے دوں، لیکن نہ ملی، بس اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا، لکڑی پانی میں ڈوب گئی۔ پھر یہ بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری مل جائے تو اس کا حق ادا کرائے۔ ادھر یہ قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید وہ کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو۔ جب دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں آئی تو جانے لگا تو ایک لکڑی کنارے پر پڑی ہوئی تھی، یہ سمجھ کر لے لی کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکلا۔ پھر قرض لینے والا شخص یاد آیا
اور کہا خدا تعالیٰ جانتا ہے میں نے ہر چند کوشش کی کہ سواری ملے تو آپ کے پاس لے آؤں، مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کروں، لیکن کوئی سواری نہ ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ خدا تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی ہے، تو اب اپنی رقم یہ واپس لے جا اور راضی اور خوش لوٹ جا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے، یعنی لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، اور بعض جگہ سندوار بھی ہے، اور کتابوں میں بھی یہی روایت ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے پر، حقدار کے حق کو ادا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز، ان کا یہ غلط خیال ہے کہ یہ ان بددینوں ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج ہم پر نہیں، یہ مال حلال ہے، جس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر جھوٹ ہے اور اس کا علم خود انہیں میں ہے، انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بیوقوف خود اپنی منمانی اور دل بھائی باتیں کر کے شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمی کفار کی مرغی، بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ ذمیوں کے مال کے لینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا دشمنان خدا جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں، مگر امانت کہ وہ ہر فاسق اور فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرتا رہے اہل کتاب ہو کر، اور پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو عہد تمام انبیاء علیہ السلام سے ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اس کی شریعت کی اطاعت کرے، رسولوں کے خاتم اور انبیاء علیہم السلام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کرے، وہ متقی ہے اور متقی خدا تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنی اچھی بات جو ہے امانت سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سامنے ایک مثال آئی، ایک بڑا واقعہ آیا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، لیکن یہ اس کیس میں جبکہ کوئی انسان کے پاس ایکسیپشنل کیس ہے، یہ مطلب کوئی مجبوری والا کیس، لیکن بہرحال ہماری شریعت میں ایک گواہ بنانا بھی ہے اور اس کو لکھ دینا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا آیت دین، یاد ہے سب کو آیت دین میں کہ ایک گواہ بنا لینا؟ تو خیر بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امانت کا معاملہ جو ہے ایمان کا معاملہ ہے، اور امانت سے مراد صرف پیسے کا اور مال کا لین دین نہیں ہے، بلکہ امانت سے مراد ہر وہ بات ہے، یعنی کہ ہر وہ بات جو آپ کو کسی نے ذمہ داری کے طور پر دی ہو اور آپ اور اس کے بیچ کا ایک کانٹریکٹ ہو، عہد ہے، جیسے کہ عہد انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، تو جو عہد دو فریقوں کے درمیان ہو جائے تو اس کو ادا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جسے کہتے ہیں نا اپنی زبان رکھنا۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایمان اور امانت داری دونوں آپس میں ملے جلے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا سب کے؟ اور آخر آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 76، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ جو شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کس کا دوست ہے؟ کس کا دوست ہے اللہ تعالیٰ؟ کس سے محبت کرتا ہے؟ تقوی والوں سے۔ ابھی آپ لوگوں کے دل میں یا ہمارے دل میں یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق ہوں میں یا نہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے مزاج میں کتنی پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، کتنا ہم اس کو سوچ کر کام کرتے ہیں اور ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور اس کی شریعت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ چلیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی جو اہل کتاب خدا تعالیٰ کا عہد کا پاس نہیں رکھتے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان بدکاریوں سے اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان سے خدا تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کرے گا، نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا، وہاں وہ دردناک سزائیں بھگتیں گے۔ اس آیت کے مطابق بہت سی حدیثیں بھی ہیں جن میں سے تھوڑی بہت یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے نہ تو خدا تعالیٰ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر جواب دیا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتانے والا۔ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابو احمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان کے ذکر کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا ہو کہ تم کہو وہ حدیث کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ 3 قسم کے لوگوں کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے، 3 قسم کے لوگوں کو وہ اپنا دشمن رکھتا ہے۔ تو فرمانے لگے، ہاں یہ حدیث میں نے بھی بیان کی ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے۔ میں نے پوچھا، کس کس کو دوست رکھتا ہے؟ فرمایا، ایک تو وہ جو مردانگی سے دشمنان خدا کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے تو یا تو اپنا سینہ چھدوا دے یا فتح کر کے لوٹے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ مسافری میں ہے، بہت رات گئے تک قافلہ چلتا رہا، جب تھک کر چور ہو گئے تو اترے، سب تو پڑھ کر سو رہے ہیں مگر یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کی عادت ہو کہ جو اسے ایذا پہنچائے یا اس پر صبر و سحار کرے یہاں تک کہ موت ان دونوں میں جدائی کرے یا سفر۔ میں نے کہا، اور وہ 3 کون ہیں جن میں سے خدا تعالیٰ ناخوش ہیں؟ فرمایا، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، اور وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا ہو تو جتانے بیٹھے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ مسند احمد میں ہے، کندہ قبیلے کے ایک شخص امرؤ القیس بن عامر کا جھگڑا ایک ہجر موتی شخص سے زمین کے بارے میں تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ہجر می اپنا ثبوت پیش کر۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کندی قسم کھا لے۔ تو ہجر می کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی قسم پر ہی فیصلہ ٹھہرا تو رب کعبہ کی قسم، یہ میری زبان لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال اپنا کرے گا تو جب وہ خدا تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو امرؤ القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ رہیے، میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ دی۔ یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی کا مال چھین لے تو خدا تعالیٰ سے جب یہ ملے گا خدا تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ اللہم اعذنا اللہ منہ۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم، میرے ہی بارے میں یہ ہے کہ ایک یہودی کی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میری زمین کا انکار کر دیا۔ میں اس سے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر فرمایا، تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ بس اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، میں آگے ایک اور 2 حدیث آپ کو دیکھ کر بیان کر رہی ہوں۔ دیکھیے، قسم کھانے کے بارے میں ہے، یہاں پر 2-3 حدیث اور ہیں لیکن وقت کا جو ہے کمی ہے۔ ایک حدیث آپ سن لیجئے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مروی ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخصوں سے جناب باری تقدس
تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دکھ اور درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے، پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا جو بادشاہ مسلمان سے بیعت کرتا ہے، بس اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے، اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں، صحیح کا صحیح حدیث کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مسافر کو پانی نہیں دینا، عصر کے بعد جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا وہ جو بادشاہ مسلمان سے بیعت کرتا ہے، پھر اگر وہ مال دے تو پوری کرتا ہے، نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا، یعنی کہ یہ کمٹمنٹس ہیں۔ تو کمٹمنٹ کے بارے میں ہمارا اسلام میں کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ہم لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں، صرف نماز روزہ کو عبادت سمجھ بیٹھیں، اور تمام زندگی کے معاملات میں ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ، تو یہ برخلاف ہے ہمارے ایمان کے۔ تو ایمان اور امانت داری، اور ایمان اور اپنی بات کا پاس و لحاظ رکھنا، اور کسی سے عہد پورا کر کے عہد پورا نہ کرنا، عہد کر کے عہد پورا نہ کرنا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بری خصلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو ہدایت پر